کبھی خواب کی تعبیر موسم کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے. کہنے لگا حضرت میں نے خواب دیکھا، سردی کا موسم تھا، میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے. فرمایا کھود کے دیکھ خزانہ ملے گا. چنانچہ اس نے زمین کھودی تو نیچے سے سونا ملا. اور گرمی کے موسم میں ایک شخص نے خواب دیکھا کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے، تو محمد بن سیرین رحمہ اللہ نے فرمایا جلدی کر بال بچہ باہر نکال لے، مکان گرنے والا ہے. چنانچہ اس نے نکالا تو دڑام سے مکان گر گیا. امام ابو حنیفہ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ایک آدمی نے خواب دیکھا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ایک آدمی نے خواب دیکھا نعوذ باللہ کہ میں قرآن کریم پہ نعوذ باللہ پیشاب کرتا ہوں. بڑا رویا، الہی میں ایسا شقی القلب بنوں گا، ایسا سنگ دل بنوں گا، اتنا کمینہ بن جاؤں گا، میں ایسا لانتی بنوں گا کہ یہ کام بھی کرنے لگوں گا. یہ میں نے کیا دیکھا ہے؟ روئے بیچارہ، روئے بیچارہ. امام ابو حنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا رحمہ اللہ، اور زبان سے کہہ نہ سکے، روتے روتے اس کا دم نکلا جائے، بڑی مشکل سے ذکر کیا. تو امام صاحب فرمانے لگے خاموش ہو جا، رو نہ، تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو. پوچھا کہ اسی رات میں تو اپنی بیوی کے پاس گیا تھا؟ کہ جی ہاں. فرمایا پروردگار عالم آج کے نطفے سے ایک لڑکا تجھے عطا کرے گا، اور اشارہ اس طرف ہے کہ وہ قرآن کریم کا حافظ بنے گا. تو جب پریشان بادشاہ بیٹھا تھا، وہی ملازم جو یوسف علیہ السلام کے پاس قید کاٹ کے آیا تھا، بادشاہ کہنے لگا کیسی طبیعت ہے؟ کہ میں بڑا حیران ہوں، بہت مضطرب اور سرگرداں ہوں، بڑا پریشان ہوں، میں نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتانے والا کوئی نہیں. کہنے لگا اوہو لو جی مدت گزر گئی، ہائے 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 ہائے، میں جیل میں تھا نا جی، میری کوٹڑی میں ایک قیدی تھا، ہم نے خواب دیکھا تھا، اس نے تعبیر بتائی، رب ذوالجلال کی قسم لفظ بلفظ وہی ہوا جو اس نے بتایا تھا. بہترین تعبیر جاننے والا تیرے جیل خانے میں قیدی موجود ہے. بادشاہ سٹ پٹایا، کہنے لگا اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی نام کیا بتاؤں، شکل پوچھو تو بتا نہیں سکتا، جمال پوچھو تو بیان نہیں کر سکتا، ہاں کمال پوچھو تو بتا نہیں سکتا. بہت خوبصورت آدمی ہے، جیل میں روشنی رہتی ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے. اس نے کہا نام تو لے. کہنے لگا اس کا نام یوسف ہے. پسینے آ گئے ماتھے پہ کہ بلے بلے میرے گھر میں ہی آگ لگا دی. ایسے کا نام لیا جس کو نکالنا بھی میرے لیے بڑا مشکل ہے. ہم نے تو اپنی آبرو پہ ہاتھ پھیرا تھا، ہم نے تو اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈالا تھا، ہم نے تو بے گناہ ثابت کر کے جیل میں ڈالا ہوا ہے. یہ تو میری بیوی کا مسئلہ سامنے آئے گا لوگوں کے. انہوں نے کہا دیکھ لو جی ہم نے پتہ بتا دیا آپ کو، تعبیر بتائے گا آپ کو 16 آنے. سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس اطلاع بھیجی، چلو جی آپ کو بادشاہ نے بلایا ہے. اللہ اللہ، میرے تیرے جیسا ہوتا نا کپڑے بھی نہ چکدا. اچھا جی سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ بسم اللہ، بادشاہ نے بلایا، بلے 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 بھاگ پڑتے. نبی کا بڑا حوصلہ ہوتا ہے. فرمایا کیوں؟ بادشاہ کو کیا تکلیف ہوئی؟ 14 سال گزر گئے بے گناہ ہو کر جیل میں قید کاٹتے ہوئے، آج میری بادشاہ کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ اطلاع دینے جو گیا تھا نا بلانے کی، اس نے کہا بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر پوچھنا چاہتا ہے. فرمایا ہاں وقت آ گیا. فرمایا جاؤ جاؤ، ادھر ہم قید کاٹتے ہیں یا تعبیر بتاتے ہیں؟ ہم نہیں بتاتے، جاؤ یہاں سے. اور بادشاہ کو کہو میں نہیں آتا. اس نے جا کر کے بادشاہ کو کہا کہ جی وہ قیدی تو بڑا سخت ہو رہا ہے. اس نے کہا کیوں؟ کہ وہ کہتا جاؤ جاؤ میں قید کاٹتا ہوں کہ تعبیر بتاتا ہوں. کبھی کبھی ہو جاتا ہے ایسا بھی، اپنا مطلب جو پڑ گیا. فرمایا آ یوسف باہر آ جا، مجھے تعبیر بتا دے ورنہ میں مرتا ہوں. فرمایا ایک ہی صورت ہے، ان انگلیاں ہاتھ کا
काटने वाली औरतों को इकट्ठा करो, उन तमाम औरतों को बुलाओ जिन्होंने मकर किया था, जिन्होंने हीला किया था, जिन्होंने नबूवत की आबरू पे डाके डालने की कोशिश की। वो जेल के सदर दरवाजे पे खड़ी होकर ऐलान करे, कसूर हमारा, गुनाह हमारा, जुर्म हमारा, यूसुफ अलैहिस्सलाम बेगुनाह है, तब मैं बाहर निकलूंगा। हो गया, कहने लगी चली जा, जरा सी देर के लिए चली तो जाओ। उन्होंने कहा मैं नहीं जाती। उन्होंने कहा देख फिर मेरी शहनशाहियत तो नहीं रहती। उन्होंने कहा बाहर में जाए तेरी शहनशाहियत, मैं बदनाम होने क्यों जाऊं, कसूर तो सारा मेरा है, मैं नहीं जाती। हम छोटे छोटे लोग जो हैं वो तो औरतों को खल्ले से मनाते हैं, बड़े बड़े मिन्नत किया करते हैं। आपका जो सादे से आदमी है ना, जट किस्म के, जरा सी बात कोई मारा रख के थप्पड़ हो गिरी सीधी हो। बड़े बड़े लोग जरा तरला किया करते हैं, कहने लगा देखो ना मर रहा हूं, मेरे लिए जरा चली चलो, कोई बात नहीं। बड़ी मुश्किल से मनाया। कहने लगे अच्छा जाऊंगे तो सही, कहूंगी कुछ नहीं। उन्होंने कहा वहां जाएगी लड्डू खाने फिर। औरतें हैं, मर्द हैं, अपने हैं, पराए हैं, सबके सामने आई और आके कहने लगी क़ालत इम्राअतुल अज़ीज़िल आल, क़ालत इम्राअतुल अज़ीज़िल आल हसल हक़ अना रावतुहु अन नफ्सिही व इन्नहु लमिन सादिकीन। और मिस्र वालों और औरतों, मर्दों और गुलामों और छोटे बड़े तमाम के तमाम सुन लो, कसूर मेरा, जुर्म मेरा, खता मेरी, मैं दीवानी हो गई, मैं फरेफ्ता हो गई, मैं मर मिटी, कसूर सारा मेरा। और मैं ऐलान करती हूँ यूसुफ जैसा पाक दामन इस जमीन पे आज तक कोई आया ही नहीं। ऐसा पाक दामन मुश्किल से कोई आया होगा जमीन पे जैसा यूसुफ अलैहिस्सलाम है। ऐलान करती हूँ फांसी लगाओ, जलील करो, बेइज्जती करो, कुछ भी हो, और नबूवत की सफाई देने के लिए चलकर आई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं गेट पे खड़े, फरमाया मैं अब मेरे कुछ और शराइत है। मिस्र ने ख्वाब देखा, ताबीर के लिए बेकरार और बेचैन हुआ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से बाहर निकाला और जब ताबीर बतलाई तो बादशाह कहने लगा कि फिर मैं तख्ते शहनशाही पे बैठने के काबिल ही नहीं, आप ही हुकूमत फरमाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम तख्ते शहनशाही पे थे, सर पे ताजे नबूवत है, पैरों के नीचे तख्ते शहनशाही है और जेब के अंदर मिस्र के खजानों की कुंजियां मौजूद हैं। खुदावंद करीम ने समझा दिया, बता दिया, ओ मेरे यूसुफ देखो मैं वो बेनियाज हूं, कुएं से निकाल कर मिस्र के बाजार में पहुंचाया और मिस्र के बाजार से निकाल कर जेल में पहुंचाया और जेल से निकाल कर तख्ते शहनशाही पे बिठा दिया। और मेरे जैसा और आप जैसा अगर कोई होता तो खुदा जाने कितनी आकड़ करता। अल्लाह का पैगंबर बड़े हौसले का मालिक होता है। नबूवत पे अगर दाग आ गया तो फिर नबूवत काएगी। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के सर के ऊपर ताजे नबूवत है, तख्त शहनशाही है, हुकूमत फरमा रहे हैं। ऐसे वक्त में भी अल्लाह पाक की हुजूर में आजिज़ी करते हैं, इनकसारी करते हैं, मालिक कायनात की बेनियाजियों को दिलों तस्लीम करते हैं, हालात से तस्लीम करते हैं।
اللہ پاک کی حضور میں دامن پھیلا دیا، جولی پھیلا دی۔ خداوند کریم نے اپنا فضل فرمایا، اس کے فضل کی قدر کی، اس کے انعام کی قدر کی، اور دعا مانگتے ہیں رب السماوات والارض فاطر السماوات والارض، اور زمین و آسمان کی پیدا کرنے والے، زمین و آسمان کا نظام چلانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اور میرے پروردگار دین میں بھی، دنیا میں بھی، خون میں پڑے ہوئے بھی، عزیز مصر کے مکان میں بھی، جیل کی کوٹڑی میں بھی، اس وقت تخت شہنشاہی پہ ہوتے ہوئے بھی، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اور میرے پروردگار تیرے سوا میرا ساز کوئی نہیں۔ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اللہ میاں نے ملک عطا کیا، سلطنت عطا کی، حکومت عطا کی، تخت شہنشاہی بخشا، لیکن پھر بھی اللہ پاک کی حضور میں نبی کو عاجزی کرتے ہوئے دیکھو، نبی کو انکساری کرتے ہوئے دیکھو، اور میرے پروردگار فاطر السماوات والارض، زمین تیری، آسمان تیرا، نظام تیرا، میں بھی تیرا، یہ سارا جہان تیرا، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اور میرے پروردگار تیرے سوا میرا پالنہار کوئی نہیں۔ تو آج اگر 4 پیسے مل جائیں خدا کو تسلیم نہیں کرتا، نبی کی نبوت کو نہیں مانتا، اللہ کے قرآن کو نہیں مانتا، اپنی زندگی کو فانی نہیں سمجھتا، تو جیسے ہزاروں آئے اور ہزاروں گئے، جب دنیا سے جانے لگتے ہیں خدا کی قسم کبھی کسی کو پتہ بھی نہ چلا۔ یوسف علیہ السلام صرف اس پر گزارا نہیں فرماتے، اور میرے پروردگار مجھے جو کچھ تو نے عطا کیا تیری بڑی مہربانی، یہ سب کچھ تیرا ہے، پر میں تخت شہنشاہی کو کافی نہیں سمجھتا، میرے لیے خزانہ کافی نہیں، میں تو تیری رحمت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ سر پہ تاج نبوت ہو، تخت شہنشاہی ہو، ملک کا حکمراں ہو، ملک کے اندر بادشاہت کر رہے ہو، ایسے وقت میں بھی دعا کرتے الہی یہ جہان فانی، یہ دنیا فانی، یہ میری شہنشاہیت فانی، یہ میری بادشاہت فانی، کیونکہ یہاں تو ہمیشہ دنیا میں ایسا ہی ہوا، خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ناز ہے کس کی، ہزاروں اٹھ گئے لیکن وہی رونق ہے مجلس کی۔ دعا کرتے ہیں اور میرے پروردگار تیری کرم کے بغیر میرا گزارا کوئی نہیں، تیرے رحم کے بغیر میرا گزارا کوئی نہیں، تیری کریمی کے بغیر میرا گزارا ممکن نہیں، توفنی مسلمہ۔ حالانکہ نبی کو یقین ہے کہ میرا خاتمہ بالخیر ہوگا، میرا خاتمہ اچھا ہوگا، میرا خاتمہ صحیح ہوگا، میرا دادا نبی، میرا باپ نبی، میرا پردادا نبی، میں نبی، ارے نبیوں کو آخرت کی فکر ہے اور تجھے آج فکر کوئی نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں مانگا میری مصر میں حکومت ہے، شام میں بھی ہو، فلاں ملک میں بھی ہو، حجاز میں بھی ہو، ہندوستان میں بھی ہو، فلاں جگہ بھی میری حکومت ہو۔ فرمایا میرے پروردگار جو کچھ عطا کیا تیری مہربانی، پر میں فانی، توفنی مسلمہ۔ او میرے پروردگار موت فرما برداروں والی عطا فرما۔ کیا مانگا ہے اللہ کے پیغمبر نے؟ خدا کی قسم قربان جاؤں یوسف علیہ السلام تیری نبوت پہ، کیا مانگا ہے؟
الہی فرما برداروں والی موت عطا فرما، اپنے بندوں والی موت عطا فرما، نیکوں والی موت عطا فرما، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، میرا انجام نیک لوگوں کے ساتھ کر، میرا حشر، میرا قیامت میں اٹھنا، میرا پل صراط پہ سے گزرنا، میزان کے وقت، تمام وقت میں میرا حشر انبیاء کے ساتھ کر، صلحاء کے ساتھ کر، اپنے رضامند والے بندوں کے ساتھ کر جو تیری خوشنودی پہ قربان ہوئے، ان کے ساتھ میرا خاتمہ کر، میرا حشر کر۔ ارے پیغمبر مانگتا ہے، تو کبھی نہیں مانگتا۔ تو جب بھی دعا مانگے گا الہی کارخانہ دے دے، یا اللہ بنگلہ دے دے، یا اللہ کوٹھی دے دے، یا اللہ سونی سی بیگم عطا فرما دے، اور کی مانگنا ہے تو؟ اور کیا مانگنا ہے؟ اولاد مانگے گا، بڑی سے بڑی شے مانگے گا، میں اب چھوٹا آفیسر ہوں مجھے بڑا آفیسر بنا دے، یہ میرے بڑے افسر کو ہیضہ ہو جائے، یہ مر جائے، اس کی جگہ مجھے عطا کر دے، یہی مانگو گے اور کیا مانگو گے؟ کیوں؟ موت پہ تیرا یقین نہیں، خاتمے پہ تیرا یقین نہیں، قیامت پہ تیرا ویسے یقین نہیں، تو قیامت کیوں مانگے؟ ادھر دیکھ اللہ کا پاک پیغمبر ہے، خود بھی نبی، یہاں کوئی کہتا ہے میں سید ہوں مجھے کیا غرض ہے، کوئی کہتا ہے میں قریشی ہوں مجھے کیا غرض ہے، میری نجات یوں ہی ہو جائے گی، مجھے تو فلاں پکڑ کے لے جائے گا، فلاں ولی پکڑ لے گا، فلاں میرا خاندان مجھے لے جائے گا۔ یہاں پر تاج نبوت جھکائے ہوئے ہیں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، میرا انجام نیک لوگوں کے ساتھ کر، مجھے موت فرما برداروں والی موت عطا فرما۔ قرآن کریم میں یوسف علیہ السلام کی دعا نقل کر کے تمہیں جھنجھوڑا ہے، تمہاری غیرت کو جھنجھوڑا ہے، تمہارے ایمان کو جھنجھوڑا ہے کہ پیغمبر نے کیا مانگا اور تم کیا مانگتے ہو۔ اور یوسف علیہ السلام مانگ رہے ہیں اللہ میاں سے، آپا مانگتے ہیں قبروں سے، یہ بھی تو کتنا بڑا فرق ہے۔ 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، قرآن کریم میں بے شمار نبیوں کا ذکر ہے۔ آدم علیہ السلام نے کس سے مانگا، نوح علیہ السلام نے کس سے مانگا، ابراہیم علیہ السلام نے کس سے مانگا، یوسف علیہ السلام نے کس سے مانگا، یعقوب اسحاق علیہ السلام نے کس سے مانگا، زکریا یحییٰ علیہ السلام نے کس سے مانگا، سلیمان علیہ السلام نے کس سے مانگا، خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے مانگا، اور سارے نبی غلط رہے، ایک تو صحیح آ گیا کہیں سے۔ تو ایک تو ثابت کر کے دکھا، 1,24,000 نبیوں میں سے، 1,29,000 صحابہ میں سے، مدنی کے شاگردوں میں سے، نبوت نے، نگاہ نبوت نے جن کو رنگا ہے، صدیق اکبر سے لے کر بلال تک، ادنا سے لے کر اعلیٰ سے تک، اور تمام صحابہ کرام میں سے تو ثابت تو کر دے کہ خدا کے دروازے کے سوا کبھی کسی صحابی نے جھولی پھیلائی۔ نبیوں کے ساتھ تو نہیں لگتا، صحابہ کے ساتھ تو نہیں لگتا، اہل بیت کے ساتھ تو نہیں لگتا، سیدنا حسین، سیدنا حسن، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جاؤ ثابت تم کرو، خدا کی قسم قاری حنیف کی گردن اتار دینا، ثابت کر کے دکھاؤ کہ حسین کا جب سارا خاندان ذبح ہوا سامنے پڑا تھا، اس وقت بھی حسین نے خدا کے سوا کسی کو نہیں پکارا۔ جب مجبوری پڑتی ہے، یوسف علیہ السلام نے کنویں میں اللہ کو پکارا، اور زلیخا نے بندوبست کیا وہاں اللہ کو پکارا، جیل میں خدا کو پکارا۔ اور میں نے پچھلے جمعے کو بتایا تھا کہ نبی سے تھوڑا سا سیو ہوا، سیو کیا، آخر انسان تھے، کہہ بیٹھے کہ یار تو بادشاہ کا ملازم بنے گا، میرا ذکر تو کریو۔ قرآن کریم میں ہے، اللہ نے کہا میرے یوسف، میں نبی میرا اور فریاد غیروں سے 7 سال اور جیل میں رہنا پڑا ایک لفظ کی وجہ سے۔ فرمایا میرے یوسف،
تم نے تاج نبوت اوڑھ کر کے بھی، تخت شہنشاہی پہ بیٹھ کر کے بھی میری حضور میں عاجزی کی ہے، انکساری کی ہے، میری خدائی کو مانا، میری بے نیازی کو مانا، میری کبریائی کو مانا۔ اے یوسف آ، پچھلے دکھ بھی میں تیرے دل سے نکال دوں۔ کبھی کبھی یوسف علیہ السلام رات کو سوچتے، یا اللہ بھائیوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، فلانوں نے میرے ساتھ کیا کیا، فرمایا ہاں تیرا دل دھو دو۔ وہ جیسے خواب دیکھا تھا بادشاہ وقت نے، اسی طریقے سے قحط پڑا، کنعان میں دانا نہیں ملتا، بھوکے مرنے لگے۔ مصر میں انتظام تھا غلے کا، یوسف علیہ السلام نے انتظام کر رکھا تھا۔ ابا جی کو کہنے لگے، یعقوب علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی، کہ ابا جان اجازت دو مصر کے بادشاہ سے کچھ دانے تو مانگ لائیں، سنا ہے بڑا سخی ہے، بہت لوگوں کو خیرات دیتا ہے۔ دوسرے بھائی بھی حسین تو تھے نا، فرمایا لا تدخلوا من باب واحد متفرقا، اور میرے بیٹو جاؤ مگر ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، سارے کے سارے تمہیں نظر بد نہ لگ جائے۔ یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے تمنا کی، حالات بتائے، دربانوں سے ملے کہ بھی ہم کنعان سے آئے ہیں، بھوکے لوگ ہیں، بادشاہ سے ملنا ہے، کوئی موٹی خیرات مانگنی ہے۔ آج کل دیکھتے ہیں نا فقیر کو ٹیڈی پیسہ 5 پیسہ ملے گا، بادشاہ جب کسی بادشاہ سے مانگتا ہے تو کروڑوں ملتے ہیں، اربوں ملتے ہیں۔ شکر ہے آپ کا کسی سے نہیں مانگتے، ہم بہت امیر ملک والے ہیں۔ اور جو مل جائے گا اس کو بھی انشاءاللہ ہم راتوں رات اگر برابر نہ کر دیں تو ہم جیسا مسلمان کون ہوگا؟ ہماری کون ریس کرے گا؟ کون ہماری ریس کر سکتا ہے؟ وہ لطیفے کی بات یاد آئی، کہتے ہیں کسی زمانے میں دلی سے کتا بھاگا تو لاہور دن کے دن پہنچ گیا۔ لاہور کے کتوں نے پوچھا کہاں سے آیا؟ کہ دلی سے۔ اس نے کہا ہے جھوٹ بول رہے ہو، اتنا سفر دلی سے یہاں تک کر لیا اتنی جلدی؟ کہنے لگا میں نے اپنے بس سے نہیں کیا، برادری نے کرایا ہے۔ وہ جہاں جہاں سے گزرا کسی نے چین تو لے نہیں لی تھی، مجھے تو جہاز کی رفتار بگایا سب نے، خود نہیں آیا ہوں، برادری نے پہنچایا ہے۔ برادری کی برادری لگی ہوئی ہے، چھوٹے بڑے امیر غریب سب لگے ہوئے ہیں۔ میرا بس نہیں چلتا، تمہیں آواز کہہ رہا ہوں، اگر کوئی کنجی میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں بھی رگڑا دے دیتا راتوں رات۔ تقویٰ بڑی دور کی بات ہے، اللہ ہم سب کا ایمان پہ خاتمہ فرمائے، آمین کا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی حاضر ہوئے، قرآن کریم نے اللہ میاں نے فرمایا او میرے یوسف، جنہوں نے تجھے مارا تھا، جنہوں نے کنویں میں دھکا دیا تھا، جنہوں نے رگوں میں کانٹے چبوئے تھے، جنہوں نے کپڑے اتار کر ننگا کیا تھا، اگر تیرے دروازے پہ بھیک نہ منگواؤں تو میری بے نیازی کیسی؟ تیرے دروازے پہ بھیک منگوا کے چھوڑوں گا، دانے منگواؤں گا، بھیک کے ٹکڑے تیرے دروازے پہ آ کے مانگے۔ آیا ہے خاندان، اس لیے کہا کرتا ہوں بھائیوں پہ ظلم نہ کیا کرو، بھائیوں پہ جرم نہ کیا کرو، بھائیوں کے ساتھ دغا نہ کرو، فریب نہ کرو۔ عجیب رشتہ اللہ پاک نے بنایا۔ سارے کے سارے کھڑے ہو کے کہنے لگے قالوا یا ایھا العزیز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل۔
وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ او مصر کے بادشاہ، او مصر کے حکمراں، او مصر کے مالک کی مصیبتوں نے مار دیے، بچے بھوکے مر گئے، عورتیں بھوکی مر گئی، ہم بڑے بھوکے ہیں، بڑے پریشان ہیں۔ وتصدق علینا، صدقہ لینے آئے ہیں، خیرات مانگنے آئے ہیں، تیرے دروازے پہ بھیک مانگنے آئے ہیں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، تجھے پروردگار عالم صدقے کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ ہمارا باپ نبی ہے، ہمارا باپ پیغمبر ہے، ہم بڑے نیک لوگ ہیں، بھوکے ہیں، بڑی پریشان ہیں، ہماری جھولیاں بھر دے، تیرے دروازے پہ ہم جھولیاں پھیلا کے آئے ہیں۔ وتصدق علینا، مالک کی بے نیازیاں دیکھ کر یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ او میرے معبود، تو کتنا بڑا پروردگار ہے، سمجھ گئے، کارات ٹھہر گئے، کھانا کھلایا، دسترخوان جو سامنے بچھا، کونے کونے پہ لکھا ہوا ہے یوسف یوسف یوسف، ایک دوسرے کو اشارے کر رہے ہیں، یہ نام کس کا ہے، یہ نام کس کا ہے؟ ایک کہنے لگا اچھا ایک ہمارا ہی بھائی یوسف تھا، دنیا میں اور کوئی نہیں، خدا جانے کون ہوگا۔ دسترخوان پر رات کو کھانا کھایا، صبح کو پھر ملاقات ہوئی، یوسف علیہ السلام نے ساری رات سجدوں میں گزاری۔ اور میرے پروردگار تیری بے نیازیوں کا کیا کہنا، تو بہت بڑا۔ فرماتے ہیں الیس اللہ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، سب سے بڑا حکمراں، سب سے بڑا بادشاہ اور غالب میں ہوں اور کوئی نہیں۔ صبح ہوئی، ناشتے پہ بلا لیا سارے بھائیوں کو، فرمانے لگی قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف، کنعان کے مہمانوں، او مسکینوں، کوئی تمہارا بھائی یوسف بھی تھا، کوئی تمہارا بھائی یوسف بھی تھا۔ زمین نکل گئی پیر کے نیچے سے، یہاں یوسف کا کیسے ذکر ہے؟ فرمایا کوئی تھا تمہارا بھائی یوسف؟ اوپر نیچے جھانک کر بچپن تھا، اب جوانی ہے، اب کافی عمر بیت چکی ہے، دیکھ کے کہنے لگی قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیوں جی آپ خود یوسف علیہ السلام نہیں ہیں، آپ ہی نہیں ہیں یوسف؟ فرمایا قال انا یوسف، ہاں ہاں میں وہی یوسف ہوں جس کو تم نے تھپڑ مارے تھے۔ قرآن ذکر نہیں کرتا وہ پیغمبر تیرا حوصلہ، ورنہ فرماتے ارے یاد کرو تم نے یوں مارا، تم نے میرا کرتا اتارا، مجھے ننگا کیا، کنویں میں دھکا دیا، تم نے یوں کیا، بس اتنا فرمایا قال انا یوسف، آنسو بہ پڑے، آگے کچھ نہیں فرمایا، ہاں میں یوسف ہوں۔ ایک دوسرے کو اشارہ کرنے لگے اب خیر نہیں، ہم نے بڑی زیادتی کی، ہم نے بڑے بڑے ظلم کمائے، چھوٹے بھائی پہ ظلم کیا، چھوٹے بھائی کو تنگ کیا۔ بنیامین کہنے لگے میں نے تمہیں کہا نہیں تھا بھائی کو نہیں مارا کرتے، بھائی کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے، تم نے سب سے چھوٹے بھائی کے منہ پہ تماچے مارے۔
وہ روتا رہا، تم نے گلے سے پکڑ کر کنویں میں دھکا دیا، ارے تم تو ختم کر کے چلے گئے تھے، تمہیں پتہ نہیں وہ مالک رکھنے والا بڑا زبردست ہے، آج یہ بادشاہ ہے، تم فقیر بنے بیٹھے ہو۔ پسینے آ گئے، پسینے آ گئے، آج کیا بنے گی؟ آج ہماری جان نکالی جائے گی، آج ہمیں ختم کر دیا جائے گا، آج یہ بادشاہ ہے، ہم فقیر ہیں، ہم نے بڑے ظلم کیا تھا اور یہ تو بادشاہ بنا بیٹھا ہے۔ ہم میں سے کوئی ہوتا نعوذ باللہ تو ہم کہتے دیکھو میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا۔ یوسف علیہ السلام کا ذرا جواب سنو اور اپنے دامن میں جھانک کر دیکھو کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ فرمایا قد من اللہ علینا، یہ میرے اللہ کا مجھ پہ کرم ہے، یہ میرے اللہ کا مجھ پہ کرم ہے۔ انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، اس نے مجھ پہ کرم کیا، اس نے مجھ پہ مہربانی کی، اور تمہیں تو میری صرف کنویں تک کی مصیبت کا علم ہے، تم کیا جانو آگے کیا بنی۔ جس عورت نے مجھے کھلایا پلایا اسی نے میرے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کی اور پھر قصور اپنا، جیل میں مجھے 14 سال تک رکھوایا، یہ تو پروردگار عالم کی کریمی ہے۔ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، ان کے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں، اب دیکھنا کیا بنتی ہے۔ پیغمبر نے دیر نہیں لگائی، اللہ کا پیغمبر بڑا رحیم ہوتا ہے، بڑا حوصلے والا ہوتا ہے۔ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج کے دن میں تم سے کوئی بدلہ لینے کے لیے تیار نہیں، جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا، جتنی تم نے زیادتی کی تھی، جتنا تم نے مجھ پر ظلم کیا تھا، میں نے سب اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ آواز آئی میرے یوسف آپ نے تو ان کو معاف کر دیا، زیادتی کا بدلہ ان کو چکھنا پڑے گا، زیادتی کا بدلہ ان کو چکھنا پڑے گا، انہوں نے ظلم کیا، اس گناہ کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ یوسف علیہ السلام فرمانے لگی ارے گھبراؤ نہ، آؤ میں بھی جولی پھیلاتا ہوں، تم بھی پروردگار کی حضور میں جولی پھیلا لو، تم بھی دامن پھیلاؤ، میں بھی دامن پھیلاتا ہوں، اور میں دعا کروں گا تم آمین کہو۔ فرمایا یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں چلو میری ساتھ جو کچھ بننی تھی بن گئی، اب اگر میری وجہ سے تم جہنم میں گئے تو مجھے کیا ملے گا؟ میرے بھائی جہنم میں گئے، اگر میرا بھائی دوزخ میں جلا تو مجھے کیا فائدہ ہوا؟ لہذا میں اللہ سے تمہارے لیے معافی مانگتا ہوں۔ جب انہیں تسلی ہوئی اب انہوں نے کہا کہ بھائی جان ہم تو تمہارے سامنے ہیں، فقیر ہیں، ابا جی کی رو رو کے آنکھیں ضائع ہو گئی، 40 برس گزر گئے تیرے لیے روتے روتے، 40 برس گزر گئے۔ 11 میل پہ کنواں تھا جس میں یوسف علیہ السلام پڑے رہے، یعقوب علیہ السلام کو اللہ میاں نے نہ بتایا۔ نبی کی ڈور، نبی کی بات اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو 1000 میل کی خبر دے دے، وہ چاہے تو عرش کی خبریں دے دے، اور وہ چاہے تو پاؤں کے نیچے کی نہ بتائے کہ تیرے پاؤں کے نیچے کیا ہے۔ انہوں نے کہا 40 برس گزر گئے، ابا جان ابھی زندہ ہے، روتے ہیں تیرے لیے، آنکھیں ضائع ہو گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں اچھا جی یعقوب علیہ السلام نو پتہ نہیں سی، ضرور پتہ سی، ایویں روندے سی۔ اچھا نبی بھی ڈرامے کھیڑ دے ہوندے ہیں، نبی ہو کر ڈرامہ تھا، آنکھیں ضائع کرتی اور
دن نہیں، 2 دن نہیں، 40 برس تک نبی یوں ہی روتا رہا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم جلدی کرو، جاؤ غلہ لے کے جاؤ۔ اللہ اللہ اللہ، اور یہ میرا کرتا لے جاؤ، ابا جی کی آنکھوں پہ رکھ دینا، ابا جی کی آنکھوں پہ رکھ دینا۔ فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین۔ سویرے کا وقت ہے، یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو روانہ کر رہے ہیں، کرتا ان کے حوالے کر دیا۔ مفسرین کے بڑے اقوال ہیں، علمی چیزیں ہیں کہ کرتا کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ یہ بھائی بھی کرتا اتار کر لے گئے تھے اور اس کرتے کو دیکھ دیکھ کر ہر وقت رویا کرتے تھے۔ فرمایا اب بھی میرا کرتا ہی لے جاؤ، اس سے تسکین ہو جائے گی۔ ابا جی آنکھوں پہ رکھیں گے۔ دیکھو اللہ کی کریمی، اللہ کی بے نیازی، دیکھو کا فاصلہ ہے، 300 میل کا فاصلہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام صبح اٹھے، کبھی فرماتے ہو فلانے ادھر آ، اس کو بلایا ادھر آ، اس کو بلایا، اپنی پاس جمع کر لیا، بڑا مجمع لوگوں کا لگ گیا۔ فرمانے لگا لوگوں تم مجھے کہو گے تو بڑا مجمع لوگوں کا لگ گیا۔ فرمانے لگا لوگوں تم مجھے کہو گے تو دیوانہ، تم کہو گے تو مجھے پروانہ، لیکن میں تمہیں کیا بتاؤں، انی لَأَجِدُ رِیحَ یوسف، تمہیں کیا بتاؤں، آج تو مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ 300 میل ہے کرتا، بھی شہر سے نکلا ہی ہے وہاں سے کہ یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِیرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِیحَ یوسف لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ۔ تم کہو گے تو دیوانہ، تم کہو گے تو صحیح کہ تیرے دماغ میں بسا ہوا ہے یوسف اس لیے، مگر عجیب بات تمہیں آج بتاتا ہوں، انی لأجد ریح یوسف، آج تو مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سب کہنے لگے قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم۔ یہ تو بات ابا جی آپ روزانہ ہی کہا کرتے ہیں، روز یاد کرتے ہیں یوسف علیہ السلام کو، آج کون انوکھی بات ہو رہی ہے؟ قرآن کریم نے یہ ثابت کر دیا کہ ایک تو کسی پہ ظلم نہ کیا کرو۔ آج تو طاقتور ہے، کل کو تو کمزور بن سکتا ہے، آج تو بادشاہ ہے، کل کو فقیر بن سکتا ہے، آج حکمراں ہے، بہت ممکن ہے کہ کل تجھے بھیک کے ٹکڑے مانگنے پڑے، آج تو سرمایہ دار ہے، آج کوٹھی کا مالک ہے، بہت ممکن ہے کہ کل تجھے 2 گز قبر کی زمین بھی نہ ملے۔ کسے علم ہے؟ ہم نے دیکھا کروڑوں کمائے، لاکھوں کمائے، ساری عمر چلی گئی کما کما کے، آخری سلوک، آخری حصہ گھر کی کمائی میں سے 2 گز کفن کا ٹکڑا تھا، کتنے لوگوں کو وہ بھی نہیں ملتا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات قرآن مجید سنا سنا کر کے یہ ثابت کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ دیکھو حکمراں وہ ہے، مالک و مختار وہ ہے، غیب کا علم جاننے والا وہ ہے، اس کے سوا نہ کوئی حاجت روا، نہ کوئی مشکل کشا، نہ کوئی پالنے والا، نہ کوئی بندگی کے لائق، نہ کوئی عبادت کے لائق، نہ کوئی سجدے کا مستحق، نہ کوئی رکوع کا مستحق، نہ کوئی نظر نیاز کا مستحق۔ تمام کے تمام انبیاء کرام کی یہی تعلیم ہے۔ کئی لوگوں کو یہ باتیں بڑی بری لگتی ہیں، میں اگر قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا،
रबीउल अव्वल का महीना इंशाअल्लाह आइंदा जुमे को मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के सिलसिले में अर्ज करूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि वो पैगंबर जिसने पत्थर खाकर फूल बरसाए, वो नबी जिसने गालियां खाकर दुआएं दी, वो नबी रहमतुल लिल आलमीन जिसके पैरों के नीचे कांटे चुभे हुए हैं और वो दामन फैलाकर रहमत की दुआएं मांग रहे हैं, लोगों ने उसके साथ क्या किया, उस नबी को फिर क्यों मारा लोगों ने? यही एक बुनियादी झगड़ा है कि हर नबी की तालीम ये है कि खुदा एक है, वहदहु ला शरीक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इला कोई नहीं, तेरे हाल से खबरदार कोई नहीं, तुझे सोनी सोनी औलाद देने वाला कोई नहीं, फिर तुझे औलाद देकर उसको नेक बनाने वाला खुदा के सिवा कोई नहीं, और तुझे औलाद देकर तेरी नस्ल को बढ़ाने वाला उसके सिवा कोई नहीं, तेरे कारोबार को चमकाने वाला, उसको बढ़ाने वाला। अरे तेरे बाप की एक दुकान थी, तेरी 10 दुकान है, खुदा की कसम ये 9 दुकानें तेरा कमाल नहीं, ये खुदा की अता है। तेरे बाप दादा मजदूरी करते थे, तू कोठी में बंगले में बैठा है, ये उनका कमाल नहीं, ये तेरे परवरदिगार का कमाल है। हर वक्त शुक्रिया अदा किया कर। इन अफसरों से कहता हूं, कुर्सी पे बैठ के आंकड़ा ना करो, खुदा का शुक्र अदा करो, खुदा के हुक्मों को बजा लाओ, अल्लाह से डरो, अल्लाह से खौफ को दिल में बसाओ ताकि तुम यहां बैठे रहो। वरना मुझे मालूम है, कुरान कहता है कि जब मैं किसी को उठाकर फेंकता हूं ना, हाय हाय हाय, फिर रेजा रेजा हो जाता है, फिर बचता ही नहीं आदमी। हजरात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने इन्हीं तालीमात पे अमल करके पूरी दुनिया में दीन फैलाया। इस्लाम के वो झंडे गाड़े, लोगों से नहीं उखड़े थे, भूखे रहकर, फाका मस्त रहकर, परेशानी झेलकर। और जब कोई सहाबा किराम को दुख आता, परेशानी आती, तो एक ही बात कहा करते थे कि रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन, और मिट जाएगी सितम गर तेरी हस्ती एक दिन। जुल्म ज्यादती ना कर, किसी का हक ना खा, मिलावट करके किसी के माल को हड़प ना कर, किसी की बहू बेटी को ताड़ कर उसकी आबरू बर्बाद ना कर। तुम तो कौम के, तुम तो दुनिया के रहनुमा थे, तुम तो दुनिया में क़यादत करने आए थे, और आज तुम कभी रूस की तरफ, कभी अमेरिका की तरफ, कभी चीन की तरफ भूखे कुत्ते की तरह हम मुसलमान देखते हैं। एक दूसरे की तरफ शर्म आनी चाहिए। अरे मुसलमान तो कायद था, खुदा की कसम, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे वो चीज दे करके गए थे कि अगर तू कुरान को पकड़ के रखता, सारी दुनिया में आज हुकूमत तेरी होती। तुमने कुरान से बगावत की है, तुमने नमाज से बगावत की है, तुमने निज़ाम मुस्तफा से बगावत की है। आज तुम असले में मोहताज हो, आज पैसों में मोहताज हो, आज गल्ले में मोहताज हो, आज मशीनरी में मोहताज हो, आज इंजीनियरों के मोहताज हो। अरे एक का मोहताज बन, सारा जहान तेरा मोहताज बनेगा। तू एक का मोहताज बन। दुनिया का दस्तूर है, जब तक औरत का निकाह ना करो उसका कोई वारिस ही नहीं बनता। अगर फलाने दिए में फिर दिए, फलाने दिए में फिर दिए। जिसका कोई मालिक बन जाए फिर उसकी इज्जत, आबरू, उसका रहना सहना उसकी जिम्मेदारी बनती है। और तू खुदा का बन, तमाम चीजें खुदा के जिम्मे डाल। हदीस पाक में आता है, फरमाया जब मेरा बंदा सुबह उठकर नमाज पढ़ता है, मेरा नाम लेता है, फरमाया तमाम दिन शरारतों से, बलाओं से, शरीर चीजों से, हादसों से, फितनों से फिर मैं खुद खड़ा होकर उसकी हिफाजत करता हूं। हदीस के अल्फाज है, हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह पाक यूं फरमाते हैं, जब बंदा शाम को नमाज पढ़ के सोता है, सारे हादसे
ہاتھوں اور فتنوں سے اللہ فرماتے ہیں پھر سوئے ہوئے بندے کا کھڑا ہو کر میں خدا پہرا دیتا ہوں۔ آج ہم ننگے کیوں ہو گئے؟ ہم خدا سے بے پرواہ ہو گئے، چوکیداروں کا سہارا لے لیا۔ ہم خدا سے بے پرواہ ہو گئے، ہمارا دروازہ بڑا مضبوط ہے جی، کنڈے قبضے بڑے مضبوط ہیں جی، میرا کتا بڑا تکڑا ہے جی، چور کو چھوڑے گا ہی نہیں، فلاں کو یوں کرے گا ہی نہیں، اور دیکھو تو جھاڑو پھری ملتی ہے۔ اس لیے خدا کا بن، یہ جان تیری اسی کی ہے، یہ مال تیرا اسی کا ہے، یہ اولاد تیری اسی کی ہے، یہ حکومت تیری نہیں، خدا کی حکومت ہے، یہ ملک تیرا نہیں، خدا کا ملک ہے، یہ پانی تیرا نہیں، خدا کا پانی ہے، یہ روزی تیری نہیں، خدا کی روزی ہے، یہ ہوا تیری نہیں، تیرے باپ کی جاگیر نہیں، یہ ہوا خدا کی قسم، یہ ہوا خدا بند عالم کی ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے مستفید ہونے کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم کی توحید کو تسلیم کرتے ہوئے اور کلمہ پڑھتے ہوئے جب دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، میرا ایمان ہے کہ قبر فخر کرے گی۔ حدیث میں ہے جب نیک آدمی مر جاتا ہے تو زمین روتی ہے، الہی وہ سجدے کرنے والا کہاں گیا؟ وہ مجھ پہ بیٹھ کر قرآن پڑھنے والا کہاں چلا گیا؟ وہ مجھ پہ بیٹھ کر درود شریف کتنی محبت سے پڑھتا تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ تو ایسی زندگی بناؤ، گھر والے نہ روئیں، محلہ روئے، زمین روئے، فرشتے روئے،